کچھ حماقتیں رات کی آڑ میں نہیں ہوتی، کچھ بہادریاں دن کی روشنی میں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ یہ کہانی انہی بہادروں کی ہے جنہیں نام نہیں چاہیے تھا، مگر جنہوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ آج ہم سنتے ہیں اس دن کی داستان جب 5 لوگ عام رستوں میں گل مل کر دشمن کے بالکل بیچ سے چلے گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سیکھا کہ روشنی بھی چھپنے کا ایک ہتھیار بن سکتی ہے، اور معمولی سی حرکتیں نظام کے بڑے حصار کو کمزور کر دیتی ہیں۔ یہ ہے دن کے اجالے میں چھپا اندھیرا۔ کئی ہفتے پہلے ایک ایسی اطلاع ملی جس نے سب کے گھٹنے ڈیر کر دیے۔ دشمن نے ایک خفیہ ذخیرہ تیار کیا تھا، ایسی چیزیں جو اگر چل نکلی تو بے شمار انسانوں کی زندگیوں پر اثر پڑ سکتا ہے۔ مشن کا مقصد سادہ مگر سخت تھا، اس ذخیرہ کو تباہ کر دینا اور وہاں رکھی ہوئی فائلیں اور منصوبے اپنے ساتھ لانا۔ وقت کم تھا، حالات پیچیدہ تھے، اور جگہ ایسی تھی جہاں ہر لمحہ نظر رکھی جاتی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب منصوبہ صرف نقشوں میں نہیں رہا، وہ دلوں میں اتر گیا۔ ٹیم 5 افراد پر مشتمل تھی، ہر ایک اپنے انداز میں ماہر، مگر سب میں ایک بات مشترک تھی: خطرے کے سامنے ثابت قدمی۔ تیاری میں 72 گھنٹے لگے، ہر گھڑی پر روشنی کے زاویے، ہر محافظ کے معمول کو باغور دیکھا گیا۔ انہوں نے نقشوں پر ان جگہوں کو نشان زد کیا جہاں صبح کی روشنی میں سائے سب سے کم ہوتے ہیں، اور وہ لمحہ منتخب کیا جب انسانی توجہ عام دن کی معمولی اشغال کی طرف جاتی ہے۔ عملی مشقیں ہوئی، لباس کا انتخاب ہوا، اور وہ گاڑی جس میں سب کچھ چھپا ہوا تھا روزمرہ کا نمونہ بن کر تیار کی گئی۔ ہر چیز کو عام رکھا گیا تاکہ کوئی شک نہ جاگے، اور اسی عام پن میں وہ غیر معمولی پل چھپا رہے۔ وہاں گشت کرنے والوں کا ایک مخصوص انداز تھا: صبح کی چائے، دوپہر کا وقفہ، اور شام کی تیز آنکھیں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام نظر آتی تھی، انہیں ٹیم نے اپنا ہنر بنایا۔ پہلے دن انہوں نے محض دیکھا، دوسرے دن انہوں نے سیر حاصل سوچی، تیسرے دن ان کا منصوبہ بننے کا دن تھا۔ یہاں کوئی تکنیکی کھیپ کا ذکر نہیں، صرف انسانوں کے معمولات کی سمجھ تھی جو کہانی کا سب سے بڑا راز بنی۔ مشن کی صبح تھی، ہر کسی کے چہرے پر ایک پرسکون سختی تھی، جیسے کوئی شخص کسی امتحان سے پہلے خاموشی اختیار کر لے۔ پانچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک مختصر جھلک میں سب نے اپنے دلوں سے کہا، اگر یہ ہم کر رہے ہیں تو واپس بھی آئیں گے۔ پھر گاڑی نے معمولی رفتار میں آگے بڑھنا شروع کیا، جیسے کوئی عام دن کے روزمرہ کا حصہ ہو۔ وہ جگہ ایک مضبوط قلعے جیسی معلوم ہوتی تھی، ہر طرف کیمروں کی چمک، محافظوں کی آنکھیں اور سخت تالے، سب نے اسے ناقابل عبور دکھایا۔ ہم نے راتوں کو نہیں، لوگوں کے معمولات کو پڑھا۔ کون صبح آ کر چائے پیتا ہے، کون دوپہر میں دیر تک آنکھیں موند لیتا ہے، کون شام میں اپنی پائپ لائن کا معائنہ کرتا ہے۔ یہ سب معمولات ہم نے نقشے پر ثبت کر لیے۔ ایک چھوٹی سی کمزوری نظر آئی، ایک معمولی شور جو اکثر آ جاتا تھا، کسی چیز کا گرنا یا کسی گاڑی کا ہارن۔ یہ شور کسی طاقتور ہتھیار کے برابر نہیں تھا، مگر اس نے لحظاتی طور پر نگاہیں ہٹا دی تھی۔ پلان یہ تھا
شور کے اس لمحے سے فائدہ اٹھا کر بغیر کسی براہ راست تصادم کے اندر جانا۔ ایک رکن عام مزدور کا روپ اختیار کر کے گویا وہاں کا حصہ بن گیا۔ ہاتھ میں کپڑا، چہرے پر بیزاری کی ادا، معمولی مسکراہٹ۔ وہ گزرا، محافظ نے معمولی سی نظر ڈالی اور اگلا لمحہ ان کے حق میں آیا۔ پھر جیسے ہی نگاہیں ہٹی، پانچوں نے خاموشی سے اپنی جگہیں بدل لی۔ ان کے قدم نرم تھے، جوں جوں وہ قریب آئے، فضا میں ایک عجیب سی سخت چپ چھا گئی۔ تمام حصیں محض ایک لمحے کی تیاری میں بند گئیں۔ وہ دیواروں کے پیچھے سے ہوتے ہوئے پائپ لائن کے پاس پہنچے، ایک چھوٹی گزرگاہ جو صرف مشکوں سے معلوم تھی۔ یہ راستہ نہ تو کوئی بڑا دروازہ توڑ کر حاصل کیا گیا، نہ کوئی شور شرابہ کر کے۔ یہ راستہ انسانی معمولات میں چھپا تھا۔ اندر کا منظر خاموش مگر خطرناک تھا۔ چھوٹی روشنیوں کے نیچے صندوق رکھے تھے اور ان کے درمیان وہ چیزیں جنہیں دیکھ کر دل دھڑک اٹھتا تھا۔ ٹیم نے ایک مختصر نشاندہی کی، کون سی الماری کھولی جائے، کون سا صندوق پہلے دیکھا جائے۔ ایک نے ہاتھ بڑھایا، دوسرے نے پردہ ہٹایا، تیسرے نے چپ چاپ وہاں موجود کاغذات کو کھنگالا۔ یہاں کوئی شوق یا فخر نہیں تھا، صرف سنجیدگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہر شخص جانتا تھا کہ فیصلہ بعد میں نہیں، اسی لمحے کرنا ہے۔ 5 منٹ اندر، 5 منٹ میں سب کچھ طے ہونا تھا۔ دل کی دھڑکنیں رفتار پکڑ گئی تھی، مگر وہ ہر قدم پر ایک دوسرے سے منسلک رہے۔ نظریں، ہاتھ اور خاموش اشارے ہی ان کے رہنما تھے۔ اور جب وہ فائلیں پکڑ کر اور اہم اشیاء کو محفوظ کر کے واپس پلٹے تو باہر کا منظر بالکل ویسا ہی تھا جیسے دن میں کچھ بدلا ہی نہ ہو۔ اور پھر جب الارم نے ایک تیز آواز میں گونج پیدا کی، وہ پہلے ہی فاصلے پر پہنچ چکے تھے۔ لوگ صرف آگ اور دعا دیکھے، مگر جنہوں نے حقیقت دیکھی تھی وہ جان گئے کہ کس خاموشی نے روشنی کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ وین جب معمول کے راستے سے باہر نکلی اور پولیس کی آنکھیں پھر اپنے معمول میں محو ہوئی تو کمانڈر نے گھڑی دیکھی۔ ایک لمحے میں وہ سب جان چکے تھے کہ خطرہ ختم ہوا یا کم از کم گھٹایا گیا۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا، اتنا زوردار کہ قریب کے درخت کانپ اٹھے۔ دھواں بلند ہوا، لیکن وہ وین اس میں سے دور ہٹ چکی تھی۔ پانچوں کے چہرے پر کوئی جشن کی کیفیت نہیں تھی، صرف ایک خاموش کاہل پن اور ایک اندرونی سکون تھا۔ ان میں سے ہر ایک نے جانا تھا کہ ان کی کوششوں نے کئی زندگیوں کو بچا لیا۔ دنیا نے اس دھماکے کو حادثہ کہا، کچھ نے دہشت گردی قرار دیا، مگر حقیقت صرف ان لوگوں کے اندر رہ گئی جو جانتے تھے کہ یہ ایک چھپی ہوئی حفاظت تھی۔ کچھ ہلکے سوال اٹھائیں گے، کیا ایک ریاست ایسی کارروائی کر سکتی ہے؟ کیا قانون اور اخلاقیات کی حدیں ٹوٹی ہیں؟ یہ سوال اہم ہے اور تاریخ اکثر ایسے سوال کے ارد گرد گھومتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ معلومات، وقت کی سمجھ اور مشترکہ عزم کبھی فضول نہیں جاتے۔ 5 لوگ واپس لوٹے، مگر ہر ایک کے اندر ایک خلا تھا، ایک خاموش یاد۔ وہ لوٹے تو قوم نے سکون پایا، مگر ان کے نام کون جانے، کون لکھے، کون یاد رکھے؟ یہ کہانی ان کی ہے جو کہاں کھڑے رہتے ہیں، جانتے ہیں کہ کوئی تعارف نہیں ملے گا، مگر پھر بھی فرض نبھاتے ہیں۔ اگر آپ ایسے بے نام بھائیوں کی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بتائیں آپ کون سا راز اگلی قسط میں سننا چاہتے ہیں۔ تب تک
خاموش رہیے مگر خبردار رہیے۔